خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 30 باب 1 سے 22 آیت مبارکہ تک۔ اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں، اور تمہارا سنگار زہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی۔ چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئی۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے وس بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیح نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ تم نیکی کرنے کے سب سے دکھ اٹھاؤ، تو یہ بھی بدی کرنے کے سب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، اور جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس میں سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی۔ آمین۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔